بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اسلام جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی طرح ایک دوسرے موقع پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام گویا کہ دنیا میں ابھی جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مذہب معتبر ہے، پسندیدہ ہے، تو وہ اسلام ہی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی طلب کے اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 چیزیں ہیں جن پر دین کی بنیاد ہے۔ اس طرح ہماری یہ مسجد ہے یا گھر وغیرہ تعمیر کرتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے ہم بنیاد رکھتے ہیں اور پیلر کھڑا کرتے ہیں، اس کے اوپر گھر کی اور عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے کچھ پیلر ہیں، اسلام کی کچھ بنیادیں ہیں۔ اس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو ہے کہ اسلام کے 5 پیلر ہیں۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے نماز، کہ نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے روزہ۔ چوتھے نمبر پر ہے زکوٰۃ۔ اور 5ویں نمبر پر ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، استطاعت ہے، تو آپ حج کریں۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، کہ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہی 5 چیزیں اسلام نہیں ہیں، یہ صرف ستون ہے۔ جس طرح مسجد میں یا گھر میں اگر ہم غور کریں گے تو جو پیلر ہوتے ہیں، پیلر کو کوئی گھر نہیں کہتا۔ پیلر کے ساتھ دیواریں بھی ہوتی ہے، چھت بھی ہے، فرش بھی ہے، گھر کے فرنیچر ہیں، اور بھی رنگ روغن ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے، تبھی اس کو ایک گھر اور ایک اچھا مکان تصور کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، لیکن مکمل اسلام نہیں۔ مکمل اسلام کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں پورے دین کا اگر ہم خلاصہ نکالیں گے تو 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اعتقادات، یعنی ہمارا عقیدہ، اور نمبر 2، عبادات، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر ہے اخلاقیات، کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ کیسا ویوہار ہے، کیسا سلوک ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشرت، کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہماری سوسائٹی کیسی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے معاملات، کہ ہمارا لین دین، خرید و فروخت، دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، شادی بیاہ پر ہم کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ پورا دین اسلام اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں گے تو یہ 5 چیزیں ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات۔ تو انشاءاللہ آج سے چند دنوں تک ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان چیزوں پر مختصراً آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے۔ عبادات، عقائد کے بارے میں پہلی نشست میں بات آ چکی ہے کہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، یعنی ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے، ان چیزوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر مختصر گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے عبادات، اور عبادات کے لیے سب سے بنیادی چیز طہارت تھی، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ گزشتہ کا جس پر بھی مختصراً گفتگو ہوئی، آج سے عبادات پر ہم مختصراً روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ عبادات میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات کے قبیل سے ہیں، اور ان میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ نماز ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں آپ نے سنی ہوگی 6666، یعنی 6500 سے زائد آیات ہیں قرآن کریم میں، جن میں سے 500 آیتیں احکام سے متعلق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو حکم دیا ہے کرنے اور نہ کرنے کے احکامات۔ ان 500 آیات میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، کسی چیز پر زور دیا ہے، تو وہ نماز ہی ہے۔ جس طرح ہم نے تعلیم وغیرہ میں سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق مختلف آیات ہیں،
ان میں سے چند آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نمازوں کا اہتمام کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ مسلمانوں پر دن رات میں چند نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ ان 5 نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے ہمارا جی چاہے نہ چاہے، طبیعت ساتھ دے نہ دے، ہر حالت میں ہمیں ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو ہے نماز پڑھنا اور دوسرا ہے نمازوں کا اہتمام اور اس کی حفاظت، دونوں الگ الگ چیزیں۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کبھی من لگا تو پڑھ لی اور من نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اس طور پر کہ تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، حالات کیسے بھی ہوں، طبیعت ساتھ دے نہ دے، طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو، چاہے تم بیمار ہو صحت مند رہو، ہر حالت میں تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم خود نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی نماز کی ہم تلقین کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو خود نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہماری بہن، ہماری بیوی یا ہماری ماں یا گھر کی خواتین وہ نماز سے دور ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، اپنے دوست یاروں کو بھی نماز کا حکم کریں۔ اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کہ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز ذرا دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والے اور خضوع کرنے والے لوگوں پر۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی مشکل حالات آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کسی مصیبت میں آپ گرفتار ہو جائیں، تو ایسے موقع پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہی کہ ہم اس مصیبت کو برداشت کریں، صبر کریں۔ صبر کہتے ہیں کہ آپ کے من کے خلاف، آپ کی چاہت کے خلاف کوئی کام ہو جائے۔ مثلا آپ چاہ رہے تھے کہ میرا یہ کام ہو جائے لیکن وہ کام نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کر لینا اسے کہا جاتا ہے صبر۔ تو کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں 2 حکم دیا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم صبر کریں، یعنی اس مصیبت کو برداشت کریں، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نمازوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اور آگے خود قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ نماز جو ہے یہ ذرا دشوار بھی ہے، یعنی نماز پڑھنا کوئی آسان بات بھی نہیں۔ صبح فجر میں اٹھنا، جبکہ سارے لوگ گرم بستروں میں لیٹے ہوتے ہیں، 5 بجے 4:30 بجے اٹھ کر مسجد آنا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنا، یہ ذرا مشکل لگتا ہے، نفس کے خلاف ہے، لیکن اس کو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ وہی قرآن نے کہا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز پڑھنا یہ ذرا دشوار بھی ہے، مگر کن لوگوں پر دشوار نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان پر بھی نماز مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، تو ہمیشہ نماز میں سچا اول میں ہوتے ہیں، ان پر بھی نماز دشوار نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دین آسان ہے، تو دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین کے احکامات ہمیں دیے ہیں، ہر حکم پر عمل کرنا بالکل آسان ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز پاسبل ہی نہ ہو، جو چیز ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سر کے بل چلنا مشکل ہے، یعنی کوئی آدمی آپ سے کہے کہ تم پیر اوپر کرو اور سر نیچے کرو اور چلو، یا اگر یوں کہا جائے کہ بھائی تم دیکھو ہی مت، آنکھوں پر ہمیشہ پٹی باندھ کر رہو، تو یہ حکم چونکہ مشکل تھا، یہ ناممکن حکم ہے، یعنی اس پر عمل کرنا دشوار ہے، عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ اسلام میں جتنے احکامات ہیں، قرآن نے خود کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان اسے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ایسا حکم نہیں دیتے، یعنی ہمیں ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا جو ہم سے ہو ہی نہ۔ لہذا نماز کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے،
جیسا کہ بعض لوگ عذر کرتے ہیں کہ بھائی نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بھلے ہمارے مزاج کے خلاف ہو لیکن ہم نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ آگے وہی قرآن کریم نے کہا کسی جگہ پر رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ قرآن کریم یہاں پر نیک لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی کیا صفت ہے؟ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ خرید و فروخت اور نہ ان کی تجارت روکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے۔ یعنی جن کو اللہ کی جانب سے ہدایت مل گئی، توفیق مل گئی، تو چاہے یہ لوگ دنیا میں جا کر تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، معاملات کریں، بزنس کریں، نوکری کریں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ تجارت، یہ لین دین، یہ دنیا کے معاملات ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کی نماز سے نہیں روکتے۔ لہٰذا ہمیں بھی انہی اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم کاروبار کریں، خوب کریں، بلکہ آج کے دور میں تو ضرورت بھی ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر ہم غور کریں گے تو مسلمانوں کو معاشی طور پر یعنی پیسے کے لائن سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، لیکن حلال طریقے پر، اور اس آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہم تجارت بھی کریں، خرید و فروخت بھی کریں، نوکری بھی کریں، ہر چیز کریں، لیکن جو ہی نماز کا وقت آ جائے تو ہم فوراً نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح تجارت کرتے ہوئے ہم ذکر اللہ کا بھی اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہم دنیا ہی میں پھنس جائیں اور دین کو چھوڑ دیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں ہدایت کرتی ہے کہ ہمیں دنیا بھی کمانا ہے، اس دنیا میں جینے کے لیے دنیاوی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں تھیں جن کا مختصر ترجمہ اور سادہ سا مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اخیر میں 2-3 باتیں اور کہنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز کی فضیلت اور اس کی ضرورت سنتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ مجھے جو اصل بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اس مہینے میں آپ جون سی بھی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل آسان کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ماحول ہے، مسجد والا ماحول ہے، لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو جو سی بھی عبادت آپ کرنا چاہیں آپ کے لیے آسان ہے۔ تو ایک پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری جو پچھلی نمازیں ہیں، کیونکہ نمازوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر فرد پر جو بالغ ہو گیا ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، بالغ ہونے سے لے کر موت تک جتنی نمازیں ہیں ہر ایک نماز اس پر فرض ہے، اور یہ فرض بھی ایسا کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، موت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہماری کوئی نماز چھوٹ جائے اور ہم اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں، لہٰذا کل قیامت کے دن ہماری وہاں پوچھ ہو سکتی ہے، بلکہ پوچھ ہوگی۔ سب سے پہلے وہاں نمازوں کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہماری پچھلی کوئی نماز رہ گئی، ہماری جو زندگی گزری بالغ ہونے کے بعد 14 سال 15 سال جب بھی ہم بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک پچھلی جو نمازیں رہ گئی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اس رمضان سے ہی ہم شروع کریں کہ ان نمازوں کی قضا کریں، اور جتنی نمازیں چھوٹی ہے ہر ایک نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2-4 نمازوں کی قضا کر لیں اور چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی نمازیں ہیں ہر ایک نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے زید صاحب سے 50 روپے یا 50,000 روپے ادھار لیے، تو ایک کوڑی جو ہے ان کو لوٹانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ان کو 10 روپے دے دوں اور کہوں کہ بھائی ہو گیا آپ کی چھٹی، جاؤ میرا قرض ادا ہو گیا۔ دنیا کا کوئی انسان اس کو نہیں مانتا، بلکہ ایک پیسہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ نمازیں جو ہم سے چھٹی ہے یہ گویا کہ ہمارے ذمہ فرض ہے، لہٰذا ہم اس رمضان سے کوشش کریں کہ اپنی قضائے عمری ابھی سے شروع کر دیں۔ اور علماء نے اس کی سب سے آسان ترتیب لکھی ہے کہ ہر نماز کے وقت پچھلے ایک نماز کی ہم قضا کریں۔ ہر نماز میں 5 وقتہ نماز 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے وقت پچھلے ایک نماز کی ہم قضا کریں، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کچھ سالوں میں یا کچھ مہینوں میں جتنے دن نمازیں ہماری چھٹی ہے، دھیرے دھیرے یہ نمازیں ہماری قضا ہو جائے گی۔ رہ گیا مسئلہ کہ آپ نیت کیا کریں گے، نماز کے لیے نیت بھی ضروری ہے۔ تو قضا عمری کی نیت اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت ہم یہ نیت کریں کہ میری زندگی میں، مثال کے طور پر ابھی ظہر کی اگر ہم قضا کرنے جائیں تو نیت یہ کریں گے کہ میری زندگی میں جتنی ظہر کی نمازیں چھٹی ہیں، مثلا 40 ہے، 50 ہے، 100 ہے، جتنی بھی ظہر کی نماز ہے ان میں سب سے آخری ظہر کی جو نماز ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں۔
اگر آپ کی زندگی میں مثال کے طور پر 50 نمازیں آپ کے ذمہ قرض ہے، 50 نمازیں باقی ہیں، تو آپ نے آج ایک نماز پڑھ لیا تو گویا کہ ان 50 نماز باقی رہے. تو اگلے دن بھی آپ کو یہی نیت کرنا ہے کہ میری زندگی میں جو سب سے آخری نماز ہے وہ قضا کر رہا ہوں. تو ان 50واں جو ہے وہ اب گویا کہ ایک نمبر پر آ گیا. تیسرے دن 48واں جو نماز ہوگی وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی. تو یہ قضا نماز کی نیت کرنے کا یہ طریقہ ہے اور اس کی یہ آسان سی ترتیب ہے. باقی اپنی سہولت کے اعتبار سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق جتنی نمازیں ہماری چھٹی ہوگی اس کو ہم پڑھ لیں اور صاحب ترتیب ہم بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صاحب ترتیب بنائیں. صاحب ترتیب اسی کو کہا جاتا ہے جس کی زندگی میں ایک بھی نماز نہ چھوٹی ہو، اور یہ بہت ہی بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے صدقے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے. دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خوش و خضوع کا ہم خاص اہتمام کریں. ایک حدیث میں ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز جو ہے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے اور اگر جس کی نماز قبول ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، لیکن اگر جو اچھے سے نماز نہیں پڑھتا تو اسی کے منہ پر وہ نماز مار دی جاتی ہے، گویا کہ وہ نماز قبول نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے ڈھنگ سے اور پورے اہتمام کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے. تو خوش و خضوع کا ہم خاص اہتمام کریں، یعنی نماز کے جو آداب ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ہر ایک کا ہم خاص اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ ہماری نماز سچی پکی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے مسلمانوں تم نماز اس طرح پڑھو جیسا مجھے پڑھتے دیکھ رہے، یعنی سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی ہے. دو باتیں ہو. تیسری بات جو کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ نماز کے اندر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ نماز میں ہمارا جی نہیں لگتا، نماز میں دھیان نہیں رہتا. امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور دل دماغ کہیں اور گم ہو جاتا ہے، یا امام صاحب نے جو قرات کی ہمیں یاد ہی نہیں کہ امام صاحب نے آج کیا پڑھا. نماز میں دھیان اور توجہ نہیں رہتا. تو اس کے بارے میں کل میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اس کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل لگے، نماز میں ہمارا دھیان رہے، تو اس کے لیے 3-4 چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں یہ دولت حاصل ہو جائے جو صحابہ کو حاصل تھی. صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہاں کوئی سکون گاڑ دیا گیا، یعنی ان کو آگے پیچھے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا. دنیا میں کچھ بھی ہو تو بالکل اللہ کے حضور میں ہوتے تھے. تو اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ دولت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے. اس کے لیے پہلا کام تو یہی جو کل گزشتہ بتایا تھا کہ جب ہم نماز کی تیاری کریں، نماز کے لیے وضو کریں تو وضو میں پورا دھیان اور پوری توجہ ہمارا وضو کی طرف ہے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ ہم وضو کریں اور وضو کو اچھی طرح کریں، سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ جب نماز کے لیے آئیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں کتنا وقت ہے، 5 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے آتے ہیں اور فٹافٹ سنت پڑھا نہیں پڑھا کیا اور پھر اس کے بعد نماز میں شریک ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے شروع سے ہی کہ جو ہی نماز کا وقت ہو 10 منٹ پہلے ہم مسجد آ جائیں، سنت وغیرہ سے فارغ ہوں. اس کے بعد 2 منٹ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر کہ بھائی مجھے اب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں اور علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی فکر کریں، مرنے کو یاد کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہیں گے تو جب نماز میں کھڑے رہیں گے تو ہمارا پورا فوکس اور ہماری پوری توجہ جو ہے اللہ کی طرف ہو. اور جب نماز میں ہم کھڑے ہوں، تیسرا کام یہ کریں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو اپنے طور پر پوری کوشش یہ رہے کہ ہمارا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں جو ہے دھیان ہی بھٹک جاتا ہے، دھیان رہتا ہی نہیں. حضرت نے ایک ہی جملہ کہا کہ کیا تم خود سے ذہن بھٹکاتے ہو یا خود بخود بھٹک جاتا ہے. یعنی آج ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم خود بخود ادھر ادھر کی سوچنے لگتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے نماز کے دوران کہ ہم پوری توجہ نماز میں رکھیں. اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ ہم عبادت اس طرح کریں ان تعبد اللہ کأنک تراہ. مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس طرح دنیاوی معاملات میں اگر ہمارا باس ہمیں دیکھ لے، ہمارے والد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہوں یا ہم سے جو بڑا ہے وہ ہمیں دیکھے تو ہم وہ کام ڈھنگ سے کرتے ہیں، اچھے سے کرتے ہیں. تو عبادت میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ دولت ہمیں نصیب نہیں ہے تو کم از کم اتنا تصور تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے CCTV کیمرے لگے ہوئے آج کل جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو جہاں بھی کیمرہ لگا وہاں انسان غلط کام نہیں کرے گا، وہاں چوری چکاری نہیں کرے گا، وہاں ڈھنگ سے رہے گا، اچھے سے رہے گا.
تو ہے کہ ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ یا تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اگر یہ دولت نصیب نہیں ہے تو اللہ کم از کم ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس طرح ہم اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری توجہ نماز میں رہے گی۔ چوتھا کام اس کے لیے کہ ہم اللہ سے مانگیں بھی، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں ہمارا دل لگے گا، نماز میں ہمارا دھیان نہیں بھٹکے گا، ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے، اور ہماری نماز بھی جو ہے کامل نماز ہوگی۔ تو آج کی نشست کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز بہت ہی زیادہ اہم عبادت ہے۔ اگر ہماری زندگی کی کچھ نمازیں باقی رہ گئی ہیں تو مرنے سے پہلے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی سے ہم ان نمازوں کو ادا کرنے کی اور اس کی قضا کرنے کی فکر کریں، اور نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نماز میں اگر ہمارا دھیان نہیں لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمت میں، اس دولت میں اور اضافہ کرے۔ اگر ہمارا دھیان نہیں لگتا ہے تو اس کے لیے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، انشاءاللہ اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو نماز میں ہمارا دھیان لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، قضاء عمری میں یعنی دن بھر کی 6 نمازوں کی ہم کو قضا کرنی پڑے گی، ایک تو 5 نمازیں ہی اور بدر کی نماز کی بھی قضا ہے۔ صحیح۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب بھی مدینہ میں کوئی خاص واقعہ پیش ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسے حالات آتے ہیں، سنگین حالات، تو اللہ کے نبی نماز کی جانب رخ کرتے ہیں، پنجگانہ کے علاوہ، یعنی نوافل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ دیکھیے لگتا ہے کہ تہجد کی طرف، جی وہاں تہجد نفل نمازیں کبھی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ نفل نمازیں کئی ساری ہیں، ان میں ایک فرض ہے، وہاں ایک لفظ جو ہے نماز فرض ہے، اور جو ہے